پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک دن سمجھا جاتا ہے. ویسے تو مختلف حوالوں سے آج کی جو یادیں ہیں کچھ خاص اچھی نہیں ہیں, لیکن اے پی ایس کا جو ثانیہ ہے اور جو کچھ ہوا تھا, ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہی کل ہی کی بات ہو. اتنا وقت گزر جانے کے باوجود بھی وہ زخم آج بھی تازہ ہے, اس کی یاد آج منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے بھی خصوصی پروگرامز آج مرتب کیے گئے ہیں, وہ بھی آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے. اس حوالے سے آج بات بھی ہوگی. مختلف تقاریب ہو رہی ہیں جو اس میں شہید بچے اور اسکول کے معصوم بچے آج بھی زبان ساتھ نہیں دیتی. وہ اتنا افسوسناک واقعہ رہا, اس کے حوالے سے آج تقریبات ہو رہی ہیں مختلف حوالوں سے, تو وہ بھی سلسلہ جاری رہے گا. یہ دوسرا سیگمنٹ ہے, اس میں ہمیں بات کرنی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے, اور براہ راست آپ کی کال جو ہے پروگرام میں شامل کی جائیں گی. کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ہم سے بات کر سکیں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. حاجی دین محمد اخنزادہ صاحب, ہمارا اس ہفتہ وار سلسلہ ان کے ساتھ رہتا ہے. آپ کی بیماریوں کے حوالے سے جوابات بھی دیں گے. جو سوال آپ ہمیں بھیجیں گے ان کو پہلے میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ حاجی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اور حاجی دین محمد صاحب جو بڑے عرصے سے خدمت کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جڑی بوٹیوں کا جو طریقہ علاج ہے, ان جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کو کم و بیش 35 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف تھوڑا سا طریقہ علاج آپ کا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں خود تھوڑا سا ہمیں بتائیں, اور اس کے بعد جو وہ سوال و جواب کا جو سلسلہ وہ جاری ہو. جیسے پروگرام کے آغاز میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ میرے پاس محفوظ ہیں, وہ بھی ضرور ان کے سامنے رکھوں گا. جی حاجی صاحب بسم اللہ کیجیے, ذرا میں طریقہ علاج کے حوالے سے پوچھتا ہوں. اللہ کو کرم مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. یا سر 38-39 سال ہو گیا ریسرچ کرتے ہوئے, خدمت خلق کرتے ہوئے. پہلے بتا دوں کہ یہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں, میرا ذریعہ معاش نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. میں نے 45 سال سے چلا اپنا کاروبار کیا, مشینری کا, گارمنٹس کا میرا اپنا کام چلتا رہا. الحمدللہ آج بڑا اللہ نے اس قابل کی کہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں, کما رہے ہیں. میں بچپن سے اسی جدوجہد میں لگا رہا کہ انسان کی بقا سلامتی کے لیے کیا ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ساتھ کام کے ساتھ اور روحانی سلسلہ بھی چلتا رہا, ساتھ جو نا جڑی بوٹیاں سے بھی. پھر کافی تحقیق کے بعد, ریسرچ کے بعد آج الحمدللہ ان دوائیاں بنانے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں جو آج تک دنیا میں بیماریاں ناقابل علاج مانی جاتی تھیں, وہ آج قابل علاج مانی جاتی ہیں. کتنا ہی عظیم کرم ہے میرے پیارے رب کا کہ اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں. ہر قسم کی بیماری کے لوگ آتے ہیں, رب شفا دیتے ہیں. ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, پھر جادو ہے, جن ہے, کلام الہی سے انہوں میں شفا ملتی ہے. جو نقصان ہوتے ہیں روحانی علاج قرآن سے, جسمانی علاج جڑی بوٹیوں سے, دونوں کو ملا کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیارے معجزے کر رہا ہے کہ جو ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں کہ ایک بچہ میرے پاس, شاید ممکن ہے کہ پہنچ گیا تو میرے پروگرام میں شریک ہوگا. اس کا پیدائشی دل کا ایک وال نہیں ہے. اچھا. وال نہیں ہے, اور اس کی والدہ کے بقول کہ بچپن سے لے کر آج تک وہ ہاسپٹل میں جاتا رہتا ہے اور آئی سی یو میں رہتا ہے. تو بہت کمزور بچہ تھا. اس کو میرے خیال سے 5-6 دن ہوئے جو اس کو لائے ہوئے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی خوشی ملی. وہ کہتا ہے کہ میں اس زمانے کے بعد سونے لگا ہوں, میرے سر کی تکلیف ختم ہوئی, سر کا درد ختم ہوا, بہت خوب, درد ختم ہوا. اور ماں کہتی کہ اس کے چہرے پہ رونق آئی, اس کا جسم بڑھنے لگا, یعنی کہ اس میں طاقت آنے لگی, صحت اچھی ہونے لگی. ماشاءاللہ. آپ بتاؤ کہ جس ماں باپ کے یا جس مریض پہ یہ وقت گزرا کہ اس نے 18-20-25 سال اسپتالوں میں گزارے ہیں, وہ ماں باپ کے لیے بھی ایک کرب ہے, اس مریض کے لیے خود بھی ایک کرب ہے کہ مسلسل وہ تکلیف میں رہے. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ یعنی کہ جب بھی تکلیف زیادہ بڑھتی تو امید ان کو ختم ہو جاتی تھی. لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ان کو امید نہیں, یقین ہے کہ اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے تو خوشی ہے کہ وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن جو خوشی مجھے ملتی ہے میں آپ کو الفاظ میں نہیں کہہ سکتا, ناقابل بیان ہے. کیونکہ جب کوئی شخص اپنی تکلیف سے باہر آتا ہے نا, میں اپنی مثال دیتا ہوں, یا سر تم اپنی مثال دے دو. جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم کتنی سپیڈ لگاتے ہیں, اللہ ہم جلدی ٹھیک کر, جلدی ٹھیک ہو جائے, بخار ہے بخار اتر جائے, درد ٹھیک ہو جائیں, جس کی ٹانگ ٹوٹی ہڈی ٹوٹی وہ کہتا ہے اللہ جلدی ٹھیک کر دے, میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں. تو
جب میرے پاس لوگ آتے ہیں آپ کے پروگرام میں، دوسرے لوگوں کے پروگرام میں ایک چیز میں وضاحت سے کہتا ہوں، آپ ہی کہتے ہوں آج آپ نے دوبارہ کہنا ہے، جی میرے پاس آنے والا کوئی شخص پین کلر کھا کے نہ آئے، نہ بالکل ٹھیک، شدید درد میں کرب میں تڑپتا ہوا ہے، یہ شرط ہے. بڑے کام کی بات ہے. جی بخار والا روتا ہوا 104 105 بخار ہے، کب کپاتا ہوا ہے، میرا رب پہ ایمان اٹل ہے کہ انشاءاللہ سمجھ انشاءاللہ میرے پاس سستا مسکراتا ہو جائے گا. واہ ٹھیک ہے، شوگر بلڈ پریشر کی دوائی کھا لیں، اس کا منع نہیں ہے، لیکن ہے. وہ چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ اسی حالت میں میرے پاس آئیں، بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں. ابھی چھوٹے بچے کی بات آ رہی ہے ذہن میں، اس کے والدین لے کے آئے، میں خاص اس کے یہاں سے نیچے دھڑ مفلوج ہے، مطلب ہے کہ کام نہیں کر رہا ہے. جی تو وہ لے کے آئے تو بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمارے کچھ حالات اوپر نیچے ہیں. تو ٹھیک ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کچھ آپ کر لیں کچھ ہم کر لیتے ہیں. اب علاج شروع ہوا. 10 دن بعد جو دونوں میاں بیوی آئے، اتنا خوش کہ بچے کے جو پٹھے بالکل پتھر بنے ہوئے تھے، سکڑے ہوئے تھے، وہ نرم ہو کے اس میں موومنٹ آنا شروع. ماشاء اللہ. میں نے کہا کہ انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد یہ آپ کے ساتھ چل کے آئے گا. واہ ان ماں باپ کے لیے تو خوشی ہے، وہ دونوں بچے خوش ہیں، میاں بیوی خوش ہیں کہ الحمدللہ ہمارا بچہ دیکھو 10 دن کے اندر اتنی ریکوری شروع ہوئی ہے. لیکن جتنی خوشی مجھے ملتی ہے، اللہ گواہ کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، الفاظ نہیں اس کے بے لیے. شک ایسا ہی. کیونکہ میں نے جو کوئی علم سیکھا ہے، اسلام سیکھا ہے، اسلام پڑھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت واقعہ میں آپ سے شیئر کروں 2 منٹ آپ سے ضرور ضرور. کہ میرا محبوب وہ جو میری مخلوق سے محبت کرے، بے شک ہی شرط ہے. یہ میں اپنے حقوق چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن خوب. میں بشر کے حقوق چھوڑنے کو تیار نہیں. واہ بہت خوب بہت خوب. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کی اجازت سے کالرز کا بسم سلسلہ اللہ. شروع کیا جائے. پہلے کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیے. سر میرا بھائی ہے، کیا نام ہے، یوسف احمد. اچھا جی پتہ کیا نام ہے، ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرے دماغ کے اوپر آگ لگ رہی ہے، میری بجلیاں گر رہی ہیں. ان کو ڈاکٹر کو دکھایا اور ہم 2 بہن بھائی ہیں، مگر کیا نام ہے اب بڑی زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، دوائیاں کھانے میں نہیں کھاؤں گا کو، اب دوائیاں نہیں کھاؤں گا، میں صحیح ہوں. اور سب مزارات پہ پھرتے ہیں، قبرستانوں میں جائیں گے، یہ جائیں گے. میرا حال بہت برا ہے، سب کچھ ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا وہ مسئلہ اچھا ان کے یہ ساتھ. فرمائیے عمر کتنی ہے آپ کی؟ جو آپ کے بھائی ہیں ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 48 سال. اچھا اس سے پہلے یہ کتنے عرصے سے اس میں مبتلا ہیں یہ بتائیے ذرا. سر 3-4 سال ہو گئے کہ مستقل کیا ان کو ہم لوگ میڈیسن دیتے ہیں کہ ان میں پروسٹیٹ بھی بڑا ہوا ہے، ان کا پروسٹیٹ SIUT میں گئے تھے مگر انہوں نے دوائیاں دی ہیں تھے کہ ان میں صحیح ہو گئے. اچھا اور وہ دوائیاں کھانے پہ تیار نہیں ہے ایسا آپ نے کہا؟ جی جی دوائیاں کھانے میں آپ کہاں نارمل سے ہو بول گئے. رہی ہیں؟ جی بدر کمرشل سے. کراچی سے بول رہی ہیں نا؟ جی جی بادر کمرشل کراچی میں ڈیفینس میں. جی 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 بی 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں، اپنے بھائی کو لے کے آ جائیں، پروسٹیٹ کا معاملہ بھی حل ہوگا، یہ دماغی مسئلہ بھی حل ہوگا. اللہ خیر کرے، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں، ہماری کوشش ہے، لیکن یہ یقین اٹل ہے کہ اللہ نے شفا دینی، وہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. ایڈریس میں بتا دیتا ہوں. کیا مسئلہ ہے؟ تو مسئلے کو تجھے مسئلہ پوچھنا نہیں یا شفا چاہیے؟ پہلے یہ بات کرو تاکہ میں ایک فیصلہ کر لوں. جی سر دونوں ہی چاہیے مجھے. تو نہیں دیکھیں نا، مسئلہ کیا نا، یہ تو پنچایت ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے. یہ بات کام کی تو میں آپ کا بھائی ٹھیک ہو جائے، یہ بات کام کی ہے، اس شفا چاہیے. آپ 10 گھنٹے کی گفتگو کرو گے، آگے کیا بولے میرے بھائی کو ٹھیک ہونا، اس سے سیدھی بات نہ کرو کہ میرے بھائی کو شفا چاہیے، شفا مل جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی جی چلیں یہ مناسب ہے. ایڈریس بتا دیتا ہوں کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، کراچی میں بادرآباد 4 مینار چلونگی ساتھ ہی دیکھو کیلیفورنیا پیزا ہے، اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے، وہاں آ جائیں. دوپہر 2 سے 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے. ٹھیک ہے. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. غزالہ بی بی ایڈریس آپ کے سامنے اسکرین پر بھی چل رہا ہے، نمبرز بھی دیے گئے ہیں، نیچے جو نمبرز دیے گئے اس پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو بتا دیا جائے گا مزید تفصیلات. اب بہت سارے معاملات ایسے ہیں جیسا بھی حاجی صاحب نے تذکرہ کیا کہ وہ آپ جب لے کر آئیں گی مریض کو اس کے بعد بہتر طور پہ بتایا جائے گا. اور اس کا یہ ساری کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے اس کو جو ہے وہ اس کی صحت ٹھیک ہو جائے، بس یہ کوشش ہونی چاہیے. باقی اگر آپ اس میں جائیں گی کہ کس طرح ہوگا، مسئلہ کیا ہے، یہ وہ اس کو آپ ابھی رہنے دیں. ٹھیک ہے جی یہ زیادہ بہتر ہوگا. جی میں فرمائیے. چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کر لوں. جیسے خاتون نے کہا نا، ہمارے معاشرے میں جو جرائم کا انبار لگا ہوا اسی کہانی سے سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے جادو کی بندش کی جاتے ہیں، پھر لاکھوں روپے کروڑوں روپے ان سے لوٹے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس پیسے کا لین دین نہیں دوائی کے علاوہ. دعا پیسے کی ملے گی، وہ فری میں نہیں، اس کے علاوہ کوئی خرچہ کسی کا بھی نہیں. ٹھیک ہے.
اگر انسان یہ سوچے کہ مجھے ٹھیک ہونے سے شفا چاہیے تو اس کی بات تو بڑے کام کی ہے. وہ مریض کو دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. مریض کو دیکھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. ہاں کوئی مجبوری ہے کسی کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں وہ آنے قابل نہیں, اس کی وہ حقیقت مل جاتی ہے, اس کے ہم دو ہی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. طے شدہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو جرائم شروع ہوتا ہے اسی معاملے میں ہمارے پاس سے خاتون آتی ہیں. وہ دیکھو میں کسی وقت میں یہاں اپنے میرے پروگرام میں یہاں شریک ہو جائیں گی, وہ کسی بھی چینل پہ وہ اس نے فون کیا تو صاحب اس نے بولا کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. اس نے فون کیا, فون کرنے کے بعد اس نے بولا بھی 6000 بھیجیں, بندہ بھیج رہا ہوں. وہ اس کے گھر پہ ایڈریس دیا, گھر جا کے پہنچے 6000 لے کے آ گئے. دوسرے نے بولا جی 20000 روپے مزید بھیجیں آپ کے کام میں نے زیادہ 20000 بھیجیں. اس سے بولا 20000 نہیں, بولا سونا بیچ کے. اس نے بولا میرے پاس سونا ہے ہی نہیں, بیچ کے کہاں سے دوں گی. بالکل ٹھیک ہے. میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ آپ بتائیں گے کیا ہے اس پنچات سے نکلنے کے لیے بہترین راستہ ہے کہ تم شفا کی بات کرو. بالکل ٹھیک ہے. اگر تمہیں 2 گھنٹے یا 10 گھنٹے پنچات کے بعد کیا بولنا ہے, شفا چاہیے, شفا چاہیے. تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے آپ, بالکل ٹھیک ہے. ٹائم ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے. اب وہ خاتون میرے پاس ہیں, اس نے بولا یہ صورتحال ہے, میں اپنا موبائل سے بند کرنا پڑا. وہ صاحب نے اس کو بولا رات کو 2 بجے کے بعد مجھے فون کر لیں یا میں آپ کو کر لوں. تو رات 2 بجے کے بعد اس کو فون کرنے لگے. اس نے کہا بھائی آپ کی مہربانی آپ فون نہ کریں. آخر وہ نہ مانا, وہ خاتون نے اپنا موبائل بند کر دیا. ٹھیک. بند کر دیا. وہ سم اس نے نکال کے دوسری سم لے کے ڈال دی. ٹھیک. تو جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ فلانا مجھے پتہ ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں جنہیں الف بے کی خبر نہیں, لیکن وہ بزرگ مجھے پتہ مجھے جادو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کالر ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. خالد بات کر رہا ہوں سر ضلع اٹک ادرو سے. واہ جی واہ, اٹک سے کال کر رہے ہیں خالد صاحب. خالد صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے سر ڈپریشن ہوتی ہے اور نماز میں برے وسوسے آتے ہیں. اچھا جی, جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ڈپریشن ہوتی ہے, بی پی بھی رہتا ہے. اچھا بی پی کا بھی ایشو ہے. ہم تو ابھی اس اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے لیں. ہر ملتی ہے, ہر جگہ مل جاتی ہے. ہر 2 ہوتی ہیں, ایک چھوٹی بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے کے تو رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچہ پاؤڈر منہ میں ڈالیں اور سادہ پانی پی لیں. نیم گرم پانی پی لیں, بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے. زیادہ بہتر ہے. اس کو روٹین رکھیں. اس کا جو نظام ہے نا, جو انہوں نے کمپلین کی, شکایت کی, وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جو برے حالات ہیں وہ کم ہوتے ہوتے اینڈ ہو جائیں گے. دوسری بات ہے کہ سورہ مزمل 15 مرتبہ پڑھ کے دعا بھی مانگو, پانی پھونک کے پیتے رہو. اول آخر درود شریف 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. بڑی ہاڑ کا پاؤڈر تو تمہیں 2-4 مہینے کھا کے تو ختم کر دینا پڑے گا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہوا, لیکن قرآن پاک ختم نہیں کرنا, اس کو لے کے چلنا. زندگی کے سارے معاملات کے لیے دعا مانگتے رہیں. جو بھی زندگی کے معاملات ہیں اس کی دعا مانگو, دعا مانگو, دعا مانگو, اللہ خیر کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں آپ نے جو ہے وہ خالد صاحب. اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے 2 بجے کے بعد رابطہ کرنے میں اس سے پہلے نہیں ملتا, کیونکہ ابھی بھی سوال جواب ہو رہے ہیں. تو جو ساتھی ہیں وہ سوال جواب کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. تو مجھ سے بات کرنے کے لیے دوپہر 2 سے لے کے رات 8 کا ٹائم ہے. بالکل ٹھیک ہے. نماز کے علاوہ جب بھی کو راتی میں اٹینڈ کرتا ہوں, ساتھی جو ہوتے ہیں کام کرنے والے مجھے دے دیتے ہیں. ضروری بات ہوتی ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں. دعائی کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تھی وہ میں بتا دیتا ہوں. پڑھنے کے لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. جو عمل کرتے ہیں وہ باعمل ہو جاتے ہیں. بہت خوب. جو عمل کرتے ہیں باعمل ہو جاتے ہیں, ان کی زندگی سکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو عمل نہیں کرتے بے عمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور جس کا تذکرہ ضروری ہے, میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتا دیجئے, کیونکہ اس میں پرہیز رکھنا بھی ضروری ہے. آپ سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں, جہاں تک میں سمجھ سکا, وہ تو آپ نے صحیح ایک شرط بتا دی ہے کہ وہ ضروری ہے, لیکن اس میں پرہیز بھی رکھنا ضروری ہے. بالکل آپ نے بات صحیح. دیکھیں جس شخص سے دماغ میں تکلیف ہے نا, اس کو سب سے پہلی بات ہے کہ بڑا گوشت, آلو, چاول, چنے کی دال, لیمو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم کو 6 مہینے کے لیے مکمل فارغ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. نمک برائے نام لیں. ٹھیک ہے. نمک برائے نام لیں. اس سے اچھی کوئی بات نہیں. وہ اپنی زندگی میں آ گیا. دیکھو یاسر, ہم آپ پروگرام کرتے ہیں یا میں کہیں کوئی اور پروگرام کرتا ہوں, ہم انسان کی سلامتی کے لیے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کی بقا کی بات کرتے ہیں, انسان کی شفا کی بات کرتے ہیں. تو میں آسان سے آسان ایسا لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو میں ایک زمانے کی محنت ہے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے, کیونکہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہمارا 1 گھنٹہ ہم پروگرام کرتے ہیں, 1 گھنٹے میں جہاں تک ہمارا آواز پہنچتی ہے, پھر ہم جو آخر میں جو کاٹ کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں, اس کے لیے تو ماشاءاللہ کروڑوں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں تک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں, کسی کا رشتہ دار امریکہ میں, کینیڈا میں, برطانیہ میں, یو کے میں بیٹھا ہوا, پروگرام شروع ہوتا ہے, وہ ساتھ وہ اس کو واٹس ایپ پہ لے لیتے ہیں, اور جب کاٹ ہوتی ہے وہ وہاں بیٹھے ان کو چند سیکنڈ میں شفا مل رہی ہوتی ہے.
یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ کل کائنات کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، کل کائنات کے لیے جو بھی یہاں پر ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی سے مذہب بھی سے، کسی تعلق ملک رکھتا ہو. یہ بھی بات اس کی وضاحت ضروری ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تمام چیزیں سب کے لیے ہیں. اور یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم باہر بھی جاتے ہیں کہ کیا اس سے صرف مسلمان ہی یا اہل ایمان ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے. جی جی دیکھیں یہ اصل میری اس پروگرام میں مسلم غیر مسلم سے بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پروگرام میں سکھ بھی آئے، عیسائی بھی آئے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی آئے، جیسے پارسی ہمارے پاس ہے وہ بھی علاج کراتے ہیں. جی اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ وہی شفا دیتے جس سے آپ کو مجھے ملتی بالکل ٹھیک. اسلام شفا کا نام، بقا کا نام ہے، سلامتی کا بالکل نام. ٹھیک ہے. اسلام کو جس نے پڑھ لیا نا حقیقت میں تو وہ اسلام سے دور نہیں رہ سکتا. بالکل ٹھیک جو ہے. کچھ میں نے سیکھا ہے 39 سال میں، بالکل ٹھیک. کیونکہ اس میں وہ ہر چیز ملتی ہے جو ان کو ضرورت ہوتی ہے. جی انہیں ہر خوبی ملتی ہے جو ان کو ضرورت ہوتی ہے. ان میں زندگی کی ہر خواہش پوری کرنے کی چیز اسلام میں موجود ہوتی ہے. تو خود اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، انہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بولنے کی ضرورت. لیکن اس اسلام پڑھنے کے بعد اسے باعمل دیکھنے کے بعد یہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے کہ تمام چیزیں پہلے سمجھی جائیں. اچھا پھر دوسری ایک چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے اور سوالات جس پہ سب سے زیادہ آتے ہیں وہ تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ جو پرہیز ہے وہ بڑھا سکتا ہے. کیوں اس کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے؟ میں بار بار یہ سوال کرتا ہوں، یہ ذرا فرمائیے. آپ کی بات بہت اچھی ہے، وہ بڑے کام کی بات ہے، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑے کام کی بات. جی آپ بزرگان دین اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ لو. بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے پرہیز علاج بات. علاج بات بالکل ایسا کیوں جو پرہیز کرتے ہیں آدھا ٹھیک تو وہیں ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک آدھے تو دعا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہماری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہے اور ہر دعا پہ کلام الہی پڑی ہوئی ہے اور سب کے لیے دعا ہوتی ہے. آپ نے یاسر اپنی زندگی دیکھو، جب کسی بھی ڈاکٹر بتاتا ہے بولتا ہے فوال شافی. آج کل نہیں لکھتے، جی جی پہلے لکھا ہاں پہلے لکھا کرتے. تو وہ فوال شافی لکھ کے دو لوگوں کو دوائیں دیتا تھا، لوگوں کو شفا ملتی تھی. جو پرانے وقت کے حکیم تھے جی وہ رات کو جا نماز پہ گزارتے ہیں، جس سے میں بھی گزارتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ یا اللہ میرے پاس ہر آنے والے کو شفا دے، اس کی ضروریات پوری کر، بالکل ٹھیک ہے. اس کے نیک مقاصد پوری کر، اللہ اسے محفوظ رکھ، اس کی بیماری شفا ہو جائے، زندگی کی خطائیں معاف ہو جائیں. رات بھر جو دعائیں کرتے تھے وہ اس کو ہر کسی کو شفا مل رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. وہ حکیم صاحب کی واہ واہ ہوتی تھی، لیکن رات کو جانا نماز پہ گزارتے تھے. لیکن آج کون کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آج بھی اگر پرانی روٹین پہ اگر ہم لوگ آ جاتے ہیں، آپ ہم سب جتنے بھی ہیں، تو اللہ نے کب منع کیا کہ میں نہیں سنوں گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اللہ تو شرک سے قریب ہر وقت سنتا ہے، بالکل ٹھیک. لیکن وہاں جانا تو پڑے گا نا. جہاں پہ دیکھیں نا، یاسر سے میں نے یاسر کے پاس جا کے میں نے چائے پینی ہے، وہ میں جب تک جاؤں نہیں آؤں گا تو چائے میری جیب میں تو نہیں آئی. ایسے ہی بہت خوب. اچھا جی ایک اور کالر ہے انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا یہ خاص طور پہ فالج کے حوالے سے چند ایک سوالات موصول ہوئے تھے. یہ جو فالج کے مریض ہیں کیا ان کو افاقہ ہو سکتا ہے یا ان کا علاج ممکن ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے، میں چاہوں گا اس کا جواب. انشاءاللہ سن انشاءاللہ. جزاک اللہ، کام کی بات کی آپ نے، بڑے کام کی بات کی. جس شخص کا ایمان رب پہ یہ ہو کہ شفا دینے والا رب ہے تو وہ یہ سوال نہیں کرے گا. واہ بہت خوب. جس کا ایمان اپنے رب پہ ہے رب کے اوپر کہ شفا وہاں سے آنی ہے وہ یہ سوال نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. جس کا ایمان نہ اللہ پہ، نہ قرآن پہ، نہ دعائی پہ، تو وہ یہ سوال 100 دفعہ کرے گا. جی جی کتنے دفعہ کرے گا؟ فالج والے بھی ٹھیک ہوئے، کیا نام ہے، کینسر والے بھی ٹھیک ہوئے، ہیپاٹائٹس سی والے بھی ٹھیک ہوئے. تمہارے آپس سے موبائل میں ریکارڈنگ تو موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. بالکل ایسے ہی. جو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس سے فارغ ہو کے تباہ برباد ہو کے آئے تو آپ گواہ ہیں اس بات کے، آپ پاس ریکارڈ موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. اس کو یہاں تک ہم نے دیکھا، میں فارغ کے جواب دے رہا ہوں. جی کچھ مریضوں کا علاج ہوا، جا کے انہوں نے جہاں سے ٹریٹمنٹ کرایا ان کو جا کے دکھا تو انہوں نے یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ یاسر صاحب ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ یاسر نہیں کوئی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی. اس مریض کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے ٹھیک ہونے سے، جی. شفا ملنے سے فرق پڑتا ہے. یہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہوشیار نہیں. یاسر وہ 1.5 ہوشیار بھی نہیں ہے، 2 بھی نہیں، وہ 2.5 ہوشیار ہے. بہت خوب. وہ دنیا کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. ایسا ہی بے وقوف لوگ ہیں. سمجھے نا، اپنا غلام سمجھتے ہیں اور دنیا کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے، آپ نے ایک سوال کیا تھا، میں اس کا جواب آپ کو میں نے پورا نہیں دیا، میں بھی دے دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ حاجی صاحب جو کارڈ کرتے ہیں آخر میں رشوت لینے والوں کے لیے آپ یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ وہ برباد ہو رہے ہیں، بالکل. میں ان کی بقا کے لیے کوشش کرتا ہوں. بہت دیکھو خوب. یاسر جو رشوت دیتا ہے نا، وہ بددعاؤں کے ساتھ رشوت دیتا ہے. ایسا ہی ہے.
وہ کہتا ہے اس کے نسل کو ختم کر، میں نے خود سنا ہے، جی اس کو ختم، اس کو برباد کر، اللہ اس کو ساری بیماریاں لگا دے جو تیرے پاس ہے۔ وہ رشوت لینے کے مزے میں تو لے لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کے نسل برباد ہوتے ہیں۔ میرے پاس 38 سال میں جتنے لوگ علاج کے لیے آئے ہیں، 100 میں سے 80 کے قریب جو ہے نا وہ کیا نام ہے سرکاری افسر یا پولیس والوں کے آئے ہیں۔ میں ابھی اس بارے میں آپ سے ضرور جواب چاہوں گا، ذرا اس پہ تفصیلاً گفتگو کیجیے، ایک بڑا معاشرے کا اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی، حاجی دین محمد اخونزادہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور براہ راست آپ کی جو کالز ہیں اس کا سلسلہ جاری تھا، اور کالرز کو پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے دیا جائے گا، ابھی دوبارہ سے آپ کے سامنے چلا دیں گے، آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حاجی صاحب فرمائیے گا، ایک بڑا عام موضوع تھا، میں نے جس کے اوپر بریک لی ہے، میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر اور مزید اضافہ ضرور کیجیے، رشوت کے حوالے سے خاص طور پہ۔ یہ ایک ناسور بن چکا ہے اس معاشرے کا، اور لوگ اس گناہ کو کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں، شاید یہ فطرت کا ایک حصہ بن چکا ہے کہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ جائیں بغیر رشوت کے جو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ فرمائیے۔ یاسر، جو اسلام نے پڑھا اس میں لکھا ہے رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن اب یہ سوال غلط ہو گیا۔ رشوت دینے والا مجبور ہے، وہ بددعاؤں کے ساتھ گالیوں کے ساتھ رشوت دیتا ہے، وہ لینے والا خوش رہتا ہے۔ لینے والے کو یہ تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ سور کھا رہا ہے، کتا کھا رہا ہے، یا کتنی بھی ناپاک چیز کھا رہا ہے، اس کے ساتھ قطع نہیں ہے۔ ایسے آپ کو کروڑوں لوگ ملیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ میں جو کارڈ کرتا ہوں ان کی بقا کے لیے کرتا ہوں، جو میں کارڈ کروں اس کی دعا کرتا ہوں رشوت دینے والوں کو اللہ کا دادا یا ختم کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جن اولادوں کو جا کے وہ حرام کھلاتے ہیں تو اولاد آگے کیا بنے گی؟ بالکل ایسا ہی، بالکل آپ نے دیکھیں نا، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، رزق کے حلال کا اثر اپنی جگہ پہ جی، اور رزق کے حرام کا اثر اپنی جگہ پہ، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بات طے شدہ بات ہوتی ہے۔ تو میں نے جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، سامنے بولیں گے یہ ایس ایچ او صاحب یہ لے لیں، آپ نے پیسے مانگے تھے لے کے آئے، اچھا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن بات کیا بولتا اللہ اس کا بڑا غرق کیسے برباد کرے، وہ بددعاؤں کے ساتھ وہ رشوت دیتا، چاہے وہ 1000 دیتا ہے، وہ 500 دیتا ہے، یا وہ 50,000 دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ بددعاؤں کے ساتھ گالیوں کے ساتھ دیتا ہے، گالیوں سے فرق نہیں پڑتا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بددعاؤں سے فرق پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل میں نے ٹھیک ہے۔ کہا نا کہ میرے پاس اتنے سالوں میں 80% جو بچے معذور آئے ہیں، یعنی کہ آٹوزم ہے، آرٹسٹک ہے، سی پی چائلڈ ہے، تو جتنے بچے بھی ہیں اس میں اکثریت جو ہے نا ان لوگوں جن کو رشوت کھانے میں جواب نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو کوشش ہم کر سکتے ہیں نا، اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ کو ہدایت نصیب کرے۔ میں ابھی 3 جگہ میرے ساتھ آنکھوں دیکھا حال ہے، جی، دکان میں قبضہ ہوا، کورٹ سے آرڈر ہوا خالی کرنے کا، چھوٹتے ہی بولا بھی 25,000 دو گے تو موبائل بھیجیں گے، اگر آئی جی ڈی آئی جی سن رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب سن رہے ہوں تو مجھے بلا لیں، ٹھیک ہے، مجھے بلا لیں، میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 25,000 روپے نہیں دو گے تو موبائل نہیں جائے گی، 25,000 دے کے موبائل گئی جا کے دکان خالی کروائی، اور انہوں نے بولا کہ جو کورٹ والے تھے بیلف تھے، انہیں بولا 25,000 ہمیں چاہیے، انہوں نے بیڑا غر کریں گے، ہم نے بولا 25,000 نہیں ہے، وہ جاتے ہوئے بیڑا غر کر کے گئیں، رپورٹ غلط بنا کے گئے، جو کچھ تھا لکھنا تھا وہ نہیں لکھا، جی، اپنی مرضی تھوڑا لکھے تو وہ باقی دوسرے بندے سے پیسے لے لیے۔ اب اس طریقے سے جو اس کے بعد اس کے خلاف چوری کی، جو میری دکان سے فکسر چلے گئے، نکال کے لے کے گئے، تو 1 مہینہ 3 دن لگے ایف آئی آر درج کرانے میں، نہیں ہو رہی تھی، کیوں؟ کوئی پورے تھانے کو شخص پال رہا ہے، اس کے جوتے زبان سے چاٹ رہے ہیں، ایک ہی جواب ہے، پیسے لے کے کام کرتے ہیں، جس سے ملا ہوں پیسے لے کے کام، پیسے لے کے کام، وہ بھائی میرا یہ بولا بھی پیسے دو کام ہو جائے گا۔ ہمارا معاشرہ اس جہنم میں داخل ہو چکا ہے جہاں سے نکلنا بڑا مشکل، بالکل ٹھیک ہے۔ تو رشوت جو میں نے دیکھی نا قدم قدم پہ، آپ یقین مانیں جو اپنے جا کے اولاد کو نسل کو نوالا کھلاتے ہیں نا، وہ صرف حرام کا جہنم کا نوالا کھلاتے استغفر اللہ رب من کل ذنب۔ اچھا، ہمارے پروگرام میں ایک خاتون یہاں پر موجود ہیں، مسز اسلم آپ کا نام ہے، اور دین محمد اخونزادہ صاحب کی پاس آپ زیر علاج رہی ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے ساتھ یہاں پروگرام میں آپ نے شرکت کی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا مسئلہ درپیش تھا، کیسے پتہ چلا،
دین محمد صاحب کے بارے میں کیسے آپ کو علم ہوا کہ یہ علاج کرتے ہیں اور کیا صورتحال رہی؟ میں چاہوں گا پہلے اس کے بارے میں مختصراً ذرا بتا دیجیے. جی میری بہن ہے، انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا ٹھیک ہے پروگرام، ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا، پھر میں آئی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے صاحب کے، تو کافی مجھے پرابلمس تھی، یعنی پیٹ کھلا رہتا تھا ٹھیک ہے اور ایسے لگتا تھا پیٹ میں بل ہے، ٹھیک ہے ٹھیک سخت ہے، کوئی کھینچ رہا ہے، اور گردوں میں یہاں پہ مطلب الٹرا ساؤنڈ میں اور ایم آئی آر میں بھی ہے کہ بھی کوئی بالس سی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. آپ نے رپورٹس کروائیں، اس کے ٹیسٹ کروائے، ہاں، ڈاکٹرز کے پاس تو گئیں؟ ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک ڈاکٹر، دوسرے ڈاکٹر، پھر ان کا بھائی ابزاؤدین میں آپ کو بائپسی یہاں پہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو پھر معلوم کریں گے جی کیا اچھا چیز اچھا ہے. اچھا، مطلب ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا بہت پڑا کہ زیادہ ڈاکٹرز کے پاس جانا، شدید. ٹیسٹ کی، پھر وہ جی اٹھانا، یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، تو وہ آپ جی سب جو ہے وہ کر آ ہاں، گئی ہیں. میں نے ٹھیک ہے وہ تو نہیں کروایا، اتنی دیر میں مجھے پتہ چلا تھا کہ بھئی یہاں پر علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو الحمدللہ مجھے 7 دن جس صاحب نے بلایا، لیکن تیسرے چوتھے دن میں ہی ماشاء اللہ میرے یہاں پہ درد ختم ہوا، درد آہستہ ختم ہو آہستہ گیا. وہ جو سوجن تھی ہوں وہ ختم ہوئی، اور یہاں معدے سے بھی بہت ٹھیک ہے. زیادہ مطلب اب بہتر تکلیف جو محسوس ہے کر رہی ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو شرائط رکھی جاتی ہیں پرہیز کے حوالے سے، اور جو چند قرآنی آیات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر عمل کیا تھا؟ جی آیت تو بالکل پڑھی تھی اور پرہیز بھی کیا تھا. کس حد تک کیا تھا؟ 100% کرنا بہت 100% مشکل تو ہوتا ہے. نہیں کیا اس تھا، لیے میں بار بار پوچھتا ہوں کہ اگر وہ شرط پوری کی ہے تو یقیناً افاقہ جلدی ہوتا. 50-70% پھر تو کیا تھا. جیسے شروع 3 دن میں تو آپ نے بہت کیا تھا. کہا، جی ہاں شروع میں کیا تھا کہ 3 دن میں جی آپ کو نتیجہ اس کا مل گیا. جی ٹھیک بہت ہے. زیادہ الحمدللہ. ہاں، اور اب اس کے تو میں بعد جیسے ڈاکٹر کے طبیعت میں پاس بہتری بالکل بھی آتی نہیں ہے، جانا پرہیز کی چاہتی. جو ہے وہ عادت آہستہ آہستہ جو وہ ترک کرتے جاتے ہیں، پھر تھوڑا جی بہت چک بھی لیتے ہیں، پھر گھر میں پھر آپ کو پتہ ہے. جی ٹھیک جی ٹھیک ہے. چلیں، یہ اچھی بات آپ نے کی، اپنی ایمانداری سے. سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے بالکل صحیح ہے اس میں بتایا کہ میں نے پرہیز کا اس لیے پوچھ لیا کہ یہ میرے لیے بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہوتا ہے، اس بتانا ضروری. جی حاجی صاحب فرمائیے. دیکھیں جیسے بہت آسان سی بات ہے کہ جو لوگ پرہیز کرتے ہیں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو پرہیز نہیں کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ہوں، یہ نہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن ان کا ٹائم پیریڈ کافی لمبا بڑھ ہوتا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جن کے لیے جو دوائیاں دی ہیں، جو سلسلہ شروع ہوا تو ہماری بزرگ جو ہیں تو ان کا پیٹ بھی یہاں سے نیچے آ گیا. ٹھیک ہے. پورا وجود کا جو وزن تھا تو وہ انفیکشن ختم ہو گیا. ہوں، انفیکشن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کا چہرہ جیسا وہ بھی کم، پورا وجود کم ہو گیا. آج اپنی زندگی ان کی آسان ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء ٹھیک ہے اللہ. نا. پھر پیشاب انفیکشن کی دوائی جو میں نے بتایا تھا جی، تیار جی. کی، الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ملی. ماشاء کچھ اللہ. نہیں، بہت بڑی کامیابی ملی ہے. اور الحمدللہ وہ بھی کیا نام ہے اسی معاملے میں جی ساتھ جی. کنٹرول ہو گیا، سارا کچھ ٹھیک ہے. وہ لوگ ہیں جو رات کو 3 4 8 10 سمجھ آتے تھے. ایک بزرگ کا واقعہ میرے سامنے موجود ہے جی. کہ وہ رات کو ان کی وہ سو نہیں پاتی تھی کہ اسے بار بار جانا پڑتا تھا. آج الحمدللہ راتوں سوتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ. جولیں پلا پلا کے دعائیں دیتے ہیں. اور ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو شفا ملے تو ہمیں دعائیں ملیں. دعائیں. میرا اکاؤنٹ جو ہے نا دعاؤں سے بھرے ہو، ماشاء اللہ. بہت خوب. بہت زیادہ. یہ ضروری ہے کہ آپ ہاں. کو دعا ملنی چاہیے اور اسی حوالے سے کام بھی کریں. اچھا، اب ایک اور بڑا مسئلہ جس کی بھی کچھ دیر پہلے نشاندہی کی گئی وہ یہ کہ یہ روحانی مسائل کے حوالے سے آپ جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی علاج کرتے ہیں، اور جن کے روحانی مسائل ہیں چند ایک کیسز کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے، سننے میں ایسا لگتا ہے کہ وہ رپورٹس آپ کے پاس لاتے ہیں، معاملات سب کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوتی ہے. فرمائیے. جی آپ نے اچھی بات کی یاسر. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ کروڑوں لوگ قبرستان جا چکے ہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں. ان کی تمام رپورٹس ٹھیک تھی. تو پھر وہ سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں مرے، اور تڑپ کے جان دے گی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس رپورٹ ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں 2 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک بچی ہمارے پاس آئی، اس کو بھی ایک بہت بڑا اسپتال، کراچی کے سب سے مہنگا اور بڑا اسپتال ہے. ٹھیک ہے. 7-8 لاکھ انہوں نے لیے. اشارہ کافی ہے، لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ٹھیک ہے. بالکل. اس کے بولا کہ یہ دماغی طور پہ یہ ختم ہے، اس کو پاگل خانے داخل کیا جائے. اس بچی کا میٹر یہ تھا کہ اس بچی نے 9 مہینے پیشاب پخانہ نہیں کیا. وہ کسی اور کی عزت میں تھی، کسی قید میں تھی. جی. ہم نے روحانی معاملے کیے نا، جی جی. میں جواب دیتا ہوں. اس طریقے سے دوسرا مسئلہ وہ بھی اسی ہاسپٹل کا، وہ نرس ہے ابھی بھی اس ہاسپٹل میں آن ڈیوٹی ہے. 2014 میں اس کا کیا نام ہے شٹی کے ٹائم جو درد تھا تو وہ اس کا ٹھیک ہے. ہرکو نسا کا ہاں. ایکس رے میں بولا کہ مور کی نس دب گئی ہے، بیچ میں سے نکال دیں گے تو درد ختم ہوگا. ٹھیک ہے. آپریشن کے بعد اس کی دونوں ٹانگوں میں تکلیف شروع ہو گئی، وہ چلنا پھرنا مشکل.
हाई डोज पेन किलर खाते रहे, हाई डोज पेन खाते रहे, वो चलते रहे। आखिर ठीक है। उन्होंने भी वहीं भेजने की बात की, नफसियाती। बिल्कुल ठीक है। और आज मेरे पास आके उन्होंने इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद अल्लाह खैर सलाह वो अपनी ज़िंदगी में आ गई, आज भी ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उनकी एक रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, नेक्स्ट जी। प्रोग्राम में हम उसको शरीक कर देंगे। जी जी तो आप देखें शफा रमज़ानी, ये आपने रूहानी मामलात बताए, रूहानी मामलात में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। किसी पे जादू है तो वो भी ख़त्म होता है, जिन्नात हैं वो भी ख़त्म होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ज़िंदगी की जो मामलात हैं, किसी ने मौक़लात भेजे होता है वो भी सब ख़त्म होते हैं। यहाँ सब्र की ज़रूरत होती है, कुरान पाक की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका इलाज है जी, इसको अमल करना ज़रूरी है। और ये जो असरात के हवाले से जैसे बात हो रही है उसकी भी आपने वजाहत फरमा दी है कि ये यकीनन होते हैं, इसके इंसानी सेहत के ऊपर बुरे असरात जो है वो नज़र आते हैं, और बज़ाहिर तो रिपोर्ट्स वगैरह ठीक होती हैं। तो ये भी चंद मामलात हैं, सारे केसेस में यकीनन ये नहीं होता। हाजी साहब भी इसकी भी ज़रा वजाहत फरमा दें, क्योंकि यहाँ तो अमूमन लोग ये समझते हैं कि सारा इसी का मसला है। जी यासर, ये जो मामले मैंने बताएंगे ये 1% लोगों पे होंगे, सिर्फ 1% लोगों में हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी सब झूठ फरेब पे होता है। बिल्कुल ठीक है। वो बोलते हैं आप जहाँ जाओ तो आप जादू किया, बंदिशी से हमारी कॉलर ने बोला कि जी। आप मुझे इसमें है क्या, जी जी। और भाई तो इस पे है क्या, कुछ छोड़ के तुम शफा की बात करो। हमारे पास आते हैं, आके बोलते हैं मुझे पता मेरे को जादू किया किसने किया, फलाने ने किया, मुझे पता मेरे को जादू किसने किया, फलाने ने किया। लेकिन तू इतना बड़ा बुजुर्ग है, तुम यहाँ क्या लेने आया भाई? बिल्कुल ठीक है। तू इतना बड़ा बुजुर्ग है, तुम यहाँ क्या लेने आया? ठीक है। तो बोला यहाँ से पूछा, वहाँ से पूछा, 500 लोगों को पूछा, सबने एक ही बात बोली। मैंने कहा जिन्होंने तुझे बताया उन्होंने आपका इलाज किया? बोला कहते हैं हमारे बस में नहीं है। तो मैंने सब झूठ बोल। मैंने कहा बैठो उधर, सब कुछ सामने जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, बहुत ही बड़ा करम। 2-4-10 दिन में वो ठीक हो चुके होते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं पूछता हूँ कि आपके जिन जादू कहाँ चले गए? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा हाजी साहब ये फरमाइएगा कि ये बढ़ा हुआ वज़न, जैसे अभी मिसेस असलम ने जैसे तस्करा किया, ये और भी दीगर लोगों में ये मसाइल बहुत ज़्यादा, ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे हैं, इसका क्या इलाज है? आप किस तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं, ज़रा इसके बारे में फरमाइए। इसका अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इलाज बड़े कामयाब हैं। ठीक है। जड़ी बूटियाँ कलाम इलाज जो हमारा इलाज होता है बहुत कामयाब इलाज है। आप यकीन माने ऐसे मोटे मोटे भी ऐसे कम, और आज भी माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में उनकी मजबूरी है कि वो कैमरे सामने उनको बैठना शायद अच्छा नहीं लगता। वो उनकी मजबूरी है कि लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े लोग हैं और ये है फलाना, वो ये जो ज़िंदगी का मामला दिमाग में गुस्सा हुआ वो नहीं निकलता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। देखें इन्फेक्शन एक वो बुराई है कि जो 39 साल में मुझे लोगों से मुझे सीखने को मिला, ये आप इस बात को रिपीट करते हैं ना, को याद भी रख लेना। बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जब कभी वो कोई भी मेडिकल में फंसता है ना, एक ही सवाल इन्फेक्शन हो गया, कहाँ हो गया पता नहीं, ये पता नहीं है, पता नहीं। बंदा अगर 2-4-10 में अगर फारग भी हो गया, क्या वो इन्फेक्शन हो गया तो खत्म हो गया। ठीक है। हमारे पास जो अभी लेटेस्ट दवाइयाँ बनाई हैं उसमें इन्फेक्शन भी खत्म हुआ, बिल्कुल ठीक है, उसमें पेशाब की बीमारी भी खत्म हुआ, उसमें रसोलियाँ जो होती हैं यूट्रस में वो भी खत्म हुई हैं, उसमें जो जगह जगह पे गिल्टी हो जाती हैं जगह जगह पूरे वजूद में वो भी खत्म हुई हैं, गले की तकलीफ भी खत्म हुई, दिमाग की सूजन जो थी, जो आंखें ना खोल सके, हर वक्त सब पकड़े बैठे, वो अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है। ये देखें अल्लाह की तरफ सारी अता है, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी लाज रखता है ना, उसका मुझ पर करम है। मेरी हैसियत नहीं है, खत्म भी नहीं है, लेकिन वो मेरी लाज रखते हैं। जो भी दवाइयाँ मेरे पास है मेरे रब ने दी हुई हैं और रब की दी अता सारा कुछ मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है। तो आने वाले शख्स के लिए दो चीज़ें हैं, 2 बोतलें पानी लेके आ जाए और दोपहर 2 से 8 का टाइम उस टाइम के अंदर आ जाए, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है उस टाइम के अंदर आ जाए। बाज़ वक्त हमारे लिए मुश्किल होती है कि मुझे अपना अदारा बंद करके 4 घंटे गुजर चुके होते हैं, सर हम गेट पे खड़े हुए और भाई गेट पे क्या लिखा पढ़ लो, सर यहाँ तो लिखा हुआ दोपहर 2 से रात 8 बजे का टाइम लिखा हुआ है, अभी क्या हो रहा है जी, रात को 11-12 बज रहे हैं। तो मैंने बोला भाई वो ज़माना गुजरा, 2 बजे बंद करने का टाइम होता है, तो पता चला कि रात को 9 बजे नीचे खड़े हुए, सर दरवाज़ा नहीं खोल रहा कोई। मैंने कहा पढ़ लो पे क्या लिखा हुआ है, वो तो सही है लेकिन हम दूर से आए, कहाँ से आए, तार रोड से आए, कितने दूर से आए। तो ये कहने का मकसद है कि वक्त पे आए, वक्त पे आ जाएं, वक्त पे सारे काम करें। वो उसी कहते हैं कि वक्त पे सो, वक्त पे जागो, वक्त पे सारे काम करो। तो आप दुआ भी वक्त पे खाओ और वक्त पे सारे काम किए जाओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिसेस असलम ये ज़रा बताइएगा, जैसे अभी आपने बताया कि अफाका होना शुरू हुआ है, तो सबसे ज़रूरी ये होता है कि इंसान की कोशिश ये होती है, ख्वाहिश ये होती है कि जल्द से जल्द जो है वो सेहतयाब हो।
اب آپ جس طرح بہتری آ رہی ہے، اس کے بعد بھی جو شرائط ہوں گی وہ بھی تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں، اس کے اوپر ذہنی طور پر انسان تیار ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ تیار ہیں جی کہ اگر بعد الحمد میں بھی جن چیزوں کا بتایا جائے گا اس سے آپ نے للہ. پرہیز کرنا ہے، کھانے پینے کی احتیاط ہے، یا جی یہ سونے جاگنے کے معاملات ہیں؟ اچھا، پھر ایک چیز کا تدارک خود بھی ہو جاتا ہے کہ ہم سے کچھ نہ کچھ ہمارے لائف سٹائل میں کوئی ایسا مسئلہ تھا یا کھانے پینے میں غلطی جو ہم وہ کر رہے تھے، اس کا ادراک ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی تھی. آپ کا کیا روٹین رہا؟ ذرا میں چاہوں گا اس بارے میں بتائیں، سننے والوں کو پتہ چلے کہ جیسے صبح لوگ زیادہ شوگر کنزیوم کرتے ہیں، پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں غیر ضروری طور پہ، یہ تمام چیزیں آپ ایسا کیا وہ کر رہی تھی کھانے پینے میں خاص طور پہ؟ کھانے پینے میں تو یہی ہے کہ میں مطلب بس بھوک لگی بھی ہے تو میں نے نہیں کھایا، اچھا، تھوڑا ٹھیک ہے. ٹائم آگے چلا گیا، اور پھر اس کی وجہ سے اور زیادہ مجھے وزن بڑھنا کب پریشانی. شروع ہوا؟ ایسا کب محسوس ہوا کہ وزن غیر ضروری طور پہ بڑھ رہا ہے؟ اندازہ نہیں ہے مجھے. اچانک سے سلسلہ شروع ہوا؟ ہاں جوڑوں وغیرہ درد کی بھی جی شکایت بہت ہوئی؟ زیادہ، ظاہر ہے یہ وزن جب گھٹنوں بڑھتا ہے تو میں. پھر ہاں گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہوا. اور جب ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کیا تو انہوں نے آپ کو کیا ہاں مشورہ دیا؟ ڈاکٹر ذکی ادریس سے میں نے مطلب اپنا علاج اچھا اچھا کیا اچھا، تو انہوں نے پھر ٹھیک. آخر میں یہی کہا کہ آپریشن ہوگا. وہی میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا، آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا. چلیں ٹھیک ہے جی جناب فرمائیے. آپریشن آخری الحمدللہ اللہ کو پر جی مشکل جی نہیں، کائنات مشکل نہیں. ہمارے پاس الحمدللہ لاکھوں لوگوں کا علاج ہو چکا ہے، ٹھیک ہو چکے ہیں. میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے، میں آپ سے شیئر کروں، شاید سننے والوں کو فائدہ ہو جائے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتا ہے نا، اس کا وہ علاج ساتھ بتا دیتا ہے. بے شک بے شک، ایسا ہی. ٹھیک ہے. میں نے دو چیزیں سیکھی ہیں. میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا، جی 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 جی، تو بالکل میرے گھٹنے میں تکلیف ہوئی اور میرے بہت شدید چوٹیں لگی تھی جی. کہ اچانک لائٹ چلی گئی اور جا کے بہت دور لگا. میرے خیر کندھا تھا ٹوٹنے سے بچا، لیکن میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوئی. دونوں نی کیپ جو ہے نا یہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے. مشکل سے چلنا پھرنا، دو قدم بھی چلوں تو مجھے میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. پھر میں نے ایک بچوں نے ضد کی، ایک ڈاکٹر کو دکھایا اور دوسرا دکھایا تو وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے آپ نے یہاں سے دوائی لینی ہے. اچھا بھی وہ دوائیں لکھے تھا وہاں جائیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آگے سے کیوں نہ لے رہے؟ نہیں آپ نے یہاں سے لینی ہے. مجھ سے پوچھ لے بھائی کہ آپ کے پاس سے کیوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں؟ بولا شام کو اپنا حساب کتاب لے کے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. پھر ایک مشہور بہت مشہور ڈاکٹر ہے کہ میری پیاری بیٹی ہے، اس نے نیٹ سے نکال کے دیا کہ وہ زمین آسمان میں لاتی ہے، بس ہم اس کے پاس ایسا معاملہ ہے. ٹائم دیا، جا کے دکھایا. اس نے صرف مجھے مشکل سے 20 سیکنڈ چیک کیا ہوگا. یوں کیا اور یوں کیا. مجھے دیکھا یہ تو اس کی 4000 فیس اس کی، 5000 کے ایکس رے، 9000 روپے انہوں نے 1 منٹ کے اندر میں خرچ سے وہ لے لیے. ایکسرے کرنے میں 2 سے 3 منٹ لگے. ایکسرے کرنے میں 2 سے 3 منٹ لگے. تو دوائیں لکھی تھیں. کھانے کے بعد میرے پاؤں یہ موٹے میں چپل نہ پہن سکوں، میں چل نہ سکوں، میرا سانس پھولنے لگا. میں نے بولا جی بولا کھائیں ٹھیک ہو جائے گا. پھر 1 مہینہ کھائیں، 2 مہینے دوائی کھائیں تو میری حالت بگڑ گئی. تو اس سے میں نے کہا تھا، بولا جی وہ فلانے کا ٹائم دے دیں، اس کا باجا بجتا ہے تو اس سے بات کر لیں. ٹھیک ہے. خیر اس کے بعد جی پھر اللہ کی طرف روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا. دعا مل گئی، دوائیں بنا کے کھائیں. آج الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے بھی فائدہ ہے اور آنے والوں کو بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو آپ کے پاس زیر علاج لوگ ہیں جو انگریزی میڈیسن جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں جس کا استعمال کر رہے ہیں، ایلوپیتھک میڈیسن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا استعمال جاری رکھیں یا آپ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ترک کر دیا جائے؟ جو بھی ایلوپیتھک دوائی کھا رہا ہے ہمارے تو اس سے منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کالر کو شامل کرتا ہوں، اس کا جواب ذرا تفصیل سے دیجیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. جی میرا نام شعیب ہے اور میری بیٹی کا نام ثنا ہے. وہ ذہنی مریض ہے اللہ خیر اور کئی سال ہے، بہت کیفیت خراب ہے اس کی. ہمارے گھر جیسے جناب وغیرہ سے مختلف جگہوں سے علاج کرائے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی روحانی مسئلہ کہتا ہے، کوئی نفسیات کا کیمیکل پرابلم کہتا ہے. اچھا تو ہم آپ سے رابطہ کر کے ہم آپ کے یہاں آنا بھی چاہتے ہیں اور جو کوئی اگر شکست نہ ہو تو. ٹھیک ٹھیک ہے، ابھی جواب دینا ہے. جی میرے پاس آ سکتے ہیں، بچی کو لے کے آ جائیں. اللہ خیر کرے گا، خیر ہوگی انشاءاللہ. صبح انشاءاللہ خیر ہوگی. ایڈریس بتاتا ہوں، باتر آباد 4 مینار چونگی پہنچے. چونگی ساتھ ہی کیلیفورنیا پزا ہے، اس کے پیچھے والی بلڈنگ میں بیٹھتا ہوں. دوپہر 2 سے رات 8 بجے تک. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا.
تو اس دوران جو وہ آ کر آپ مریض کو ضرور لے کر آئیں، اور وہ شرائط بھی جو ہے وہ بتا دیجیے. وہ سب جو بھی ہے آنے والا شخص 2 بوتلیں پانی لے کے بھری لے کے خالی لے کے، اگر گھر سے نہیں لائے تو بازار سے لے لیں. 2 بوتلیں پانی لے کے جو پڑھ کے دیتے ہیں تو وہ ان کو استعمال کرنی ہوتی ہے، پینا بھی ہوتا ہے، اور چھینٹے مارنے ہوتے ہیں، کم اور ڈالتے رہنا، پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے. ایک دفعہ پانی جاتا تو کسی فرد واحد کے لیے نہیں، وہ پورے خاندان کے لیے ہوتا ہے. تو اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ خاندان کے باقی لوگ اس سے فیض اٹھاتے ہیں، شفا پاتے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ کی بات میں چاہوں گا اس کو جاری رکھیے، جیسے آپ علاج کے حوالے سے بتا رہے تھے جوڑوں کے اور اس کے درد کے حوالے سے. جی دیکھیں تکلیف کوئی بھی ہے وہ قابل علاج ہے سوائے موت کے علاوہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ شفا ہم نے دینی ہے، کب ملتی کس وقت ملتی ہے یہ آپ مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے. 10 جگہ بھی جاتے ہیں تو شفا کی یہی جگہ لکھی ہوتی ہے، ایسا ہی تو وہاں شفا ملتی ہے. میں نے اپنی بات بھی کرتا ہوں، اگر میں بھی بخار میں ہوتا ہوں میں کہ مجھے لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دکھاتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ ایک دفعہ گئے اس نے دوائی دی، میرا خاشر بگڑ گیا، میرے بچوں کو دوائی بند کرو، میری سانسیں بند ہو رہی ہیں. جی. دوسرے دن جا کے دکھایا تو نیا ڈاکٹر بیٹھا، اس نے بولا کسی نے میں نے یہیں بیٹھا ہوا تھا، اس نے 2-4 گالیاں دی ڈاکٹر کو. اس نے بولا یہ تو عورتوں کی بیماریوں کی دوائی ہے، ان کو دی جاتی ہے. جی. تو خیر سے دوسری دوائی بدل کے دی تو 1 دن 2 دن میں ٹھیک ہو گیا. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اپنی دوائیں استعمال کرتے ہیں، ہماری اپنی جو بنی ہوئی دوائیں ہیں تو ان میں سائڈ افیکٹ نہیں ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قدم قدم پہ بہتری ہے، قدم قدم پہ بہتری ہے الحمدللہ. تو جو لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں علاج کروانے آتے ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو دوائیں ہیں وہ سائڈ افیکٹ سے پاک ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے ڈاکٹر آتے ہیں، ہر شعبے کے ڈاکٹر آتے ہیں، وہ بھی کیا نام ہے ہمارے پاس زیر علاج ہوتے ہیں. الحمدللہ رب شفا دیتا ہے اور ہم خوش ہوتے ہیں. تو یہ کوئی بھی شخص ہمارے پاس آ سکتا ہے، کسی مذہب کا بندہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. میں کاغذ لے لوں میں خاصا نہیں نیچے. اچھا یہ والا جی یہ لے لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. چلے جی ابھی آخر میں ایک سلسلہ ایک دعا کی شکل میں کی جائے گی، مشق ہے ایک چھوٹی سی، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں جہاں پر بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. باقی جو ہے وہ تفصیل آپ اس کی ذرا بتا دیجیے اس سے پہلے تاکہ لوگ جو ہے اس میں شامل ہو سکیں. جی حکیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے جہاں تکلیفیں ہیں وہ ہاتھ رکھیں، جب آمین بولو اٹھا کے دوبارہ رکھ دینا، آمین بولو اٹھا کے دوبارہ رکھ دینا. جب زندگی مسائل ہیں، جادو ٹونے، بیماریاں ہیں، جو کورٹ کچہری کے ایسا تو وہ ایک ہاتھ سر پہ رکھیں، ایسے نہیں میں رکھیں کہ اللہ ہماری مشکلات ختم کر. یہ دعا نہیں مانگنا کہ میری مشکل آسان ہو جائیں، یہ بد دعا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بد دعا کیوں؟ مشکل آسان ہوتی ہے دوبارہ جاتی ہے، اگر مشکل ختم ہوگی دوبارہ نہیں آئے گی. بہت ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے سب کے لیے کہ یہ کریں. اور اس کا روزی کا معاملہ ہے تو دعا مانگیں اللہ میری روزی کشادہ کر اور غیب سے کشادہ کر، اللہ میری مدد کر اور غیب سے مدد کر. اس سے بہت ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. جو رشوت لینے کے لیے کہتے ہیں ان کی بقا کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ وہ جو جہنم خریدیں تو اللہ کرے وہ جہنم خریدنے سے بچ جائیں. روزی اللہ سے مانگیں اور دنیا میں ظلم کر کے پیسہ نہ کمائیں. اس لیے میں کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ صاحب کی تکلیفیں بیماری دیں، جادو مشکل پریشانی ختم ہے، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب جائے، ساری کائنات ہنسن، ہر ملک اسلام پاکستان کے تعداد جادو کرنے کے غالے مر جائیں، دماغ پھٹ جائیں. جن پہ جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. رشوت لینے والے بھی ختم ہو جائیں، اور رشوت جو ظلم کرنے والے بھی ختم ہو جائیں، ظلم بھی ختم ہو جائے، ظلم کرنے والے بھی ختم ہو جائیں، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو رزق حلال دے، اچھا دے، لیکن جو ظلم کرنے کفر کر رہے ہیں تو اللہ ان کو اس سے دور رکھے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی تکلیفیں مارنی جادو ختم شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو. جزاک اللہ. جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ سب کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ اس پروگرام میں شریک ہوں. دوسرا پھر یہ جو پروگرام ابھی یہ کاٹ کا پروگرام کیا یہ یاسر چکن گونیا ہو، ڈینگی ہو، یا کوئی اور بخار ہے، یا تکلیف درد ہے، یہ اپنے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. دن میں 10 دفعہ 20 دفعہ بھی اس کو کریں گے تو آپ کو فوراً فائدہ ہو جاتا ہے. اس اس طرح لاکھوں لوگ آج اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی فائدہ ملتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. مسز اسلم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ شامل ہوئیں، اور یہ سلسلہ ہمارا آج کے دن جاری رہتا ہے. انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. اجازت یہاں پر آپ سے لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور تمام پروگرام دیکھنے والوں کو بار بار یہ بات کہتے ہیں، یہ سوالات کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا
کہ بہت سارے سوالات شامل نہیں ہو سکے، لیکن انشاءاللہ آگے جب ہفتہ وار یہ سلسلہ ہوگا تو ضرور یہ پروگرام میں سوالات شامل کریں گے. اجازت دیجیے محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو. اللہ کے بعد.